فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سار اللہ وابن سارہ، صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان امام، اسٹینمور امام بارگاہ کی یہ دوسری مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اور سیلف فار امام ان 21st سینچری۔ اپنے امام کے لیے تیاری ہم کیسے کریں 21ویں صدی میں۔ اور مجلس کا آغاز زیارت عاشوراء کے ان کلمات سے، صرف 2 ورڈز ہیں، یا سار اللہ وابن سارہ، لیکن یہ 2 ورڈ نہیں ہیں چھوٹے سے، بلکہ 1200 سال سے ایک شیعہ کی خواہش ہے، ہر دور کے شیعہ کی، کہ کاش میں ہوتا تو میں بھی وہی کرتا۔ ہم بڑی آسانی سے جب بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں، حکم یہ ہے کہ جب یہ زیارت پہ ان جملوں پہ ان ورڈز کے اوپر آپ پہنچو تو ایک لمحہ رکو، ایک سیکنڈ رکو، رک کے دل میں خواہش کرو۔ کیا خواہش کرو؟ کہ کاش میں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا معصوم امام کہہ رہا کہ پوری لائف میں 60 70 80 90 ایئرس کی لائف میں اگر تم نے ایک مرتبہ دل سے کہا فرام یور ہارٹ، تو اللہ تم کو اٹھائے گا اس منزل پہ جب امام ظہور کرے گا۔ لیکن خواہش کرنا ہے، یہ نہیں کہ روٹین میں زیارت پڑھنا اس لیے کہ ہم کو زیارت پڑھنے کا ثواب بہت ہے، بہت بینیفٹ ہے، کافی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو چلو زیارت پڑھ لو۔ زیارت کا ایک ایک ورڈ، میری ٹاپک زیارت نہیں، میری ٹاپک وہ خواہش ہے کہ جو ہر شیعہ کے دل میں ہونی چاہیے، آج کے دور کا شیعہ ہو، کل کے دور کا شیعہ ہو یا آنے والے دور کا شیعہ ہو۔ یہ خواہش نہیں ہوگی تو پھر ہماری زندگی ایک ڈیزاسٹر کی طرف جاری ختم ہو جائے گی۔ پھر اس وقت امام علی کے سیئنگ ایک ہے کہ جب انسان کی زندگی میں اس کے آخری لمحے میں، جب لاسٹ مومنٹ ہوتا اس کا، ہاں آپ کو مجھے کسی کو پتہ نہیں چلتا، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، بلکہ جب لاسٹ مومنٹ پہ جب ملک الموت آتا ہے تو اس کے سامنے اس کا پوری زندگی کا اعمال نامہ آ جاتا، انسان کی زندگی کا پورا اعمال نامہ کہ تم نے کیا کیا۔ تو امام کہتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے اور کاٹ کے کہتا ہے واٹ ہیو ڈن ان مائی لائف۔ اس وقت بھیک مانگتا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں بعد میں جا کے صحیح رہوں۔ فرشتے آواز دیتے کہ تجھے اتنی لمبی زندگی اللہ نے دی، کیا کیا تو نے، اب کیا بھیک مانگ رہا؟ تو وہ لمحے سے پہلے، وہ ریگریٹ کرنے سے پہلے ابھی اپنی لائف کو چینج کر لو، اپنی لائف کو تیار کرو اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے کہ جب تمہارا امام ظہور کرے۔ یہ لائف تو روٹین ہے، زندگی گزر رہی، آپ کا بزنس بھی چلے گا، آپ کی جاب بھی چلے گی، آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، آپ کی فیملی بھی رہے گی، سب چلے گا۔ لیکن صرف یہ نہیں، یہ صرف ہماری لائف نہیں ہے۔ کربلا کا میسیج یہ نہیں کہ ہم محرم میں 10 مجلسیں کریں، اربعین کا عشرے میں 10 مجلسیں کریں، تھینک یو، یہ محرم کا میسیج نہیں ہے، کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے، امام حسین کا یہ پیغام نہیں ہے۔
امام حسین نے ایک ریولوشن لایا ہے، ایک انقلاب لایا. ہم کتنا انقلاب لا رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ کربلا کا میسج کیا ہے کہ 10 دن آؤ، 12 دن یہاں پہ مجلس کرو، گو بیک ہوم. یہ ایک میسج ہے کربلا کا. امام نے ٹوٹل انقلاب لایا ہے، ایسا ریولوشن ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. آج اسلام اگر ایگزسٹ کر رہا تو صرف اور صرف اس کربلا کی وجہ سے. اب اگر بات میں نے یہاں کی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گئے. جب مدینہ یہ پہنچے فرسٹ ٹائم، تو اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مدینہ پہنچے، قافلہ روکا گیا، اونٹ بٹھائے گئے، بیبیاں نیچے اتری، سیدھا سیدانیاں اندر حرم میں چلے گئی. چوہتے امام اپنے گھوڑے سے زمین نیچے اترے. پورا مدینہ شہر، چھوٹا سا مدینہ شہر ہے، 20-25 ہزار کی آبادی ہے، ویری اسمال سٹی، چھوٹے چھوٹے لینز، ویری نیرو لینز. وہاں پہ پورا مجمع بھرا ہوا تھا. سب لوگ آئے تھے چوہتے امام کو پرسہ دینے کے لیے. پورا مجمع مسجد کے سامنے پیک تھا ایک دم. ہر آدمی آ رہا تھا، امام کو پرسہ دے رہا تھا. لیڈیز اندر جا کے بی بی زینب کو پرسہ دے رہے تھے. پورا مجمع جب پرسہ دے رہا تھا تو ایک آدمی آیا، آ کے قافلے کو ایسا دیکھتا ہے، دیکھ کے چوتھے امام کے پاس آیا، فورتھ امام کے پاس آ کے اس نے مولا حسین کا پرسہ دیا کہ ہم سوری مولا، آپ کے بابا شہید ہو گئے، میرا امام شہید ہو گیا، ہم سوری. پرسہ دینے کے بعد اس نے امام سے ایک سوال کیا. غور سے سنو. سوال کیا کیا کہ مولا پلیز لیٹ می نو، آپ مجھے بتائیے کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے، پورا گھر لٹ گیا، آپ کے بابا شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہوئے. کہتا ہے مولا میں اس وقت مدینے میں تھا جب 28 رجب کو آپ کے بابا مدینے سے گئے تھے، تو اس وقت یہ عماریوں کے جو پردے تھے، کرٹنز تھے، وہ گرین کلر کے تھے، اب بلیک ہو گئے. اس وقت آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کے چچا، آپ کا خاندان، پوری فیملی زندہ تھی. اب کربلا میں سب شہید ہو گئے، کوئی باقی نہیں ہے، یو آر آل الون. مولا پلیز غور سے سنیں، مولا مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں حسین جیتے یا ہار گئے؟ حسین کو کربلا میں وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ ظاہری طور پہ تو حسین شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گیا، حسین شہید ہو گئے. آپ بتائیے، یو ٹیل می ناؤ کہ آپ کے بابا جیتے یا ہارے؟ کتنا عجیب سوال ہے، وہ بھی امام سے پوچھ رہا. مدینے میں آنے کے پہلے پوچھتا ہے کہ مولا بتاؤ جیتے یا ہارے؟ امام نے سر کو اٹھا کے پوچھا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا مولا کربلا میں آپ کے بابا جیت گئے، حسین جیتے یا یزید جیتا یا حسین ہار گئے، کیا ہوا؟ امام نے کہا سامنے مسجد نبوی ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ واپس آ. وہ سیدھا تیز گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا. پورا مدینے کا مجمع چوتھے امام کا ایسا دیکھ رہا کہ ویل سی کہ امام آنسر کیا کرتا. اس نے آگے کہا مولا میرے سوال کا جواب دو. امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. پلیز غور سے سنیں. کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حسین جیتے یا ہارے. امام نے کہا ابھی تو نے کون سا کام کیا؟ تو کہا میں نے نماز پڑھی. تو امام کا جملہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں. امام کہتے ہیں کہ سن، جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. محمد والے محمد سلوان. سمجھ رہا میری بات؟ ویری کلیئر میسج. اگر آج اسلام ایگزسٹ کر رہا تو جسٹ بیکاز آف امام حسین سیکریفائس. مولا حسین نے تو سیکریفائس دیا، اب لندن میں کوئی سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم کیا سیکریفائس کر رہے ہیں؟ سیکریفائس کرو گے تو امام کی آرمی کو جوائن کرو گے، وہ جذبہ، وہ فیلنگز پیدا کرو گے کہ I have to do something for اسلام. کیا یہ میرے ذہن میں یہ بات آتی؟ کبھی میں سوچتا یہ بات، جب آج کی رات نرم بستر پہ اپنے پلو پہ سر رکھنا تو عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. جب آج کی رات مجلس کے بعد گھر جانا، اپنے بیڈ روم میں سونا، تو 5 منٹ سوچنا عابد بلگرامی نے کیا کہا،
جسٹ تھنک 5 منٹس اپنے بیڈ روم میں کہ یار میں نے لندن میں کیا کیا اب تک. میں نے امام حسین کے لیے کوئی سیکریفائس کیا. اور دس محرم 1438 کا محرم میں چلو جو کچھ ہوا وہ ہوا. یہ سال کیا کیا حسین کے لیے؟ کوئی فیلنگز آئے ہمارے پاس؟ جب تک سیکریفائس کی فیلنگز کو تم پیدا نہیں کرو گے، جب تک ان چیزوں کو چھوڑو گے نہیں جو حسین کو پسند نہیں، اس وقت تک تم تیار نہیں ہو سکتے اپنے امام کے لیے. زمانے کا امام اس دور کا حسین ہے اور اس دور کا علی. ہم تیار ہی نہیں ہو سکتے. اور آپ بولیں گے اگر تیار نہیں ہوئے تو کیا فرق پڑتا؟ میرا تو لندن میں بزنس ہے نا، میرا تو کاروبار بہت اچھا ہے، میری ہیلتھ بہت اچھی ہے، میرا فیملی ہے، میرے پاس ملین پاؤنڈ پڑے ہوئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ If I don't prepare myself, fine. میری تو لائف اچھی جا رہی نا. تو یہ لائف کب تک چلے گی بابا؟ ہیلتھ کب تک رہے گی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ آج اگر میں ہیلتھی ہوں تو کل صبح میں بھی ہیلتھی اٹھوں گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ ایسا لگ رہا کہ ہم نے ملک الموت کو لکھوا لیا کہ سی لسن پورے لندن میں آنا، میرے پاس نہیں آنا. نہیں، میسیج دے دیا ہے ملک الموت کو کہ پلیز ڈونٹ کم، میرا گھر نہیں دیکھنا، میں بڑا ہیلتھی رہنا چاہتا. نہیں، وہ ان چیزوں کل کی بات سے میں ریلیٹ کر رہا اپنے آپ کو کہ وہ چیز اپنے پاس پیدا کرو، وہ چیز کو امپلیمنٹ کرو جو اللہ کی صفت ہے. راز کو راز رکھو. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کل میں گیا. اگر سیکریٹ کو سیکریٹ نہیں رکھو گے تو تم مومن نہیں بن سکتے. دیکھیں میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، میں بولتا رہا ہوں میں مومن ہوں، پورے لندن میں پکاروں میں علی کا شیعہ، میں مومن. مزہ اس میں ہے کہ علی بولے یہ میرا ہے. نہیں، علی بولے، میرے بولنے سے کیا فرق پڑتا؟ میں پوری لائف بولوں گا ہم شیعہ آف امام علی، اور امام علی بولتے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے حسین کے لیے چھوڑا کیا؟ شیف کرنا چھوڑا. خاموش ہو گئے. نہیں، مجھے تو اسٹینڈ مون میں سب داڑھی والے نظر آ رہے. اب یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو. میں نے کوئی سیکریفائس دی؟ دیکھیے میں تو بہت بولتا ہوں داڑھی پردے پہ. اتنا بالوں کے سیکریفائس نہیں کر سکے تو کربلا میں امام کے لشکر کو جوائن کیسے کرو گے؟ اتنا سیکریفائس نہیں ہمارے پاس کہ اگر میں نہیں دیتا سیکریفائس تھوڑا اتنا بھی. اگر یہ محرم میں میں انشاءاللہ داڑھی پہ بولوں گا بھی، آج نہیں، پردے پہ بھی بولوں گا. لیکن مجھے الحمدللہ آپ سب پردہ کرتے ہیں، لیکن امام بارگاہ میں تو سبھی کرتے ہیں. مکس پارٹیز میں جاتے ہیں مکس گیدرنگز میں جاتے ہیں. وی ہیو ٹو اسٹاپ دس آل. کریج کو پیدا کرو. امام کو وہی پسند ہے جو کریج کو پیدا کر کے بولتا ہے. وہ سیکریٹ کو سیکریٹ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ آرام کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی چل رہی. اگر تم اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، واٹس ایپ کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کا سیکریٹ ہے مجھے پھیلانا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کرنے والا وی تھنک کہ ہم امام کو جوائن کریں گے. نیور. میں بھی 8-9 دن ہوں آپ کے پاس، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، کم از کم یہ محرم میں امام حسین کو یہ گفٹ دو کہ مولا جو بھی واٹس ایپ آئے گا ایسا میں چیک کروں گا اور آگے نہیں بڑھاؤں گا. میں اس کو مارکیٹ میں نہیں لاؤں گا. لانے اس کا گناہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کل میں نے وعدہ کیا تھا ایک لڑکی کا، آپ کو واقعہ پڑھوں گا. ایران اصفہان شہر کا واقعہ ہے. شیخ عباس خمی بھی اس واقعے کو لکھتے، ہمارے کئی بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا. شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح کا رائٹر، اور کئی علماء نے لکھا. اصفہان بڑا مشہور واقعہ ہے. میں نے بھی بہت بڑا کوئی یوٹیوب پہ سنا ہوا ہے، تو میں آج دوسرے سٹائل سے پڑھ رہا اس کو.
اصفہان میں طاعون کی بیماری آئی جس کو انگلش میں پلیگ بولتے. اب یہ بیماری، یہ ڈیزیز اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. پلیگ دنیا سے ختم ہو گیا. اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو یہ بیماری ریٹ سے آتی تھی، چوہے سے. ریٹ، ایک ریٹ مرتا تھا، اس بستی میں 50 100 لوگ مر جاتے تھے. یہ ڈیزیز 1940s اور 50s میں ختم ہو گئی کمپلیٹلی. اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے بیماری. انڈیا میں بھی بہت تھی ایک زمانے میں، ہماری پیدائش سے پہلے. میں اتنا بڑا نہیں ہوں، سمجھ رہے؟ تو مولانا سامنے بیٹھے اس لیے بول رہا ہوں. یہ پلیگ کی بیماری اصفہان میں آئی، ایک ریٹ مارا. پرانے زمانے میں یہ خطرناک بیماری ہوتی، ڈینجرس بیماری، ایسی ڈینجرس بیماری کہ یہ گرتا 100 آدمی مر جاتے، 200 آدمی مر جاتے. تو اصفہان میں یہ بیماری آئی، کئی لوگ مرے. ایک بہت اصفہان شہر کا جو سب سے پیسے والا آدمی تھا، بزنس مین، بہت بڑا تاجر، ریچسٹ پرسن اس سٹی کا، اس زمانے کا، اس کی ینگ ڈاٹر 19 ایئرس اولڈ گرل، وہ بھی مر گئی. 3 بیٹے 4 بیٹے، ایک لڑکی تھی، وہ مر گئی. پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا. آپ کو تو معلوم، پیسے والے اگر کوئی مرتا ہے تو رشتہ داری نہیں بھی رہتی تو لگا لیتے رشتہ داری، اس سے میری رشتہ داری ہے، ان سے ان سے رشتہ داری مت بناؤ، اپنا رشتہ امام سے جوڑو. پیسے والوں سے رشتہ داری جوڑنے سے کوئی ملے گا نہیں دنیا میں. ہم صرف یہ بولتے کہ یار میرا پیار سٹرونگ ہو جائے گا. اپنے پیار کو امام سے سٹرونگ کرو. انشاءاللہ بولوں گا اس پہ. تو آپ بولیں گے کیا کیا بولو گے؟ ارے بابا میرے پاس ابھی 8 دن ہے، سنڈے تک ہے. میں چھوڑنے والا نہیں ہے، پورے ٹاپکس کو ٹچ کر کے جاؤں گا. میں ایک ریولیوشن چاہتا ہوں، انقلاب چاہتا ہوں ہماری یوتھ میں چاہتا ہوں. بزرگوں کو نہیں بول رہا میں، سینئرس کو نہیں بول رہا میں، یوتھ کو بول رہا ہوں. لڑکے لڑکی میں آنا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ممبر سے بول رہا. دنیا میں جہاں گیا وہاں پہ ایک انقلاب آیا. اینڈ ایون آئی وانٹ دا سیم تھنگ ہیئر، سیم تھنگ ہیئر، کہ یہاں پہ بھی آنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہاں نہیں، ایک لڑکا یا ایک لڑکی، جسٹ 1 boy 1 girl. میرے 10 مجلسوں میں چینج ہو گئے تو میرا مقصد پورا ہو گیا. ایک لڑکا ایک لڑکی چاہیے بس، وہ چینج ہو جائے کافی ہے. وہ ایک لڑکی چینج نہیں ہو رہی، پورا جنریشن چینج ہو رہا. تو 19 ایئرس اولڈ گرل بیماری میں مر گئی. شہر میں ہنگامہ ہو گیا. کتنے بڑے سیٹ کی بیٹی مر گئی، جوان بچی 19 سال. اس کی غسل ہوا، کفن ہوا. پورا شہر، پوری سٹی اس کے فیونرل میں آ گئی. آنا بھی چاہیے، بہت ثواب ہے لوگوں کے فیونرلس میں جانا، لیکن غریب کے فیونرل میں جانا زیادہ ثواب. تو لے کے چلے اس کو، وہ گریو یارڈ میں پہنچے. بھائیوں نے اپنی بہن کو نیچے اتارا. محرم بھائی تھے، جوان بھائی، سر پیٹ کے رو رہے، پورا مجمع رو رہا تھا. بہن کو اتارا، اس کی گریو کو ایسا بند کیا. بند کرنے کے بعد اس کا جو بڑا بھائی تھا، جو لٹرلی باڈی کو لے کے نیچے آیا تھا، اس کو فیل ہوا، احساس ہوا کہ اس زمانے میں بینکس نہیں تھے اور کرنسی نہیں تھی، پیپر کرنسی کچھ بھی نہیں تھی، نہ پلاسٹک منی تھی. لوگ کیا کرتے تھے، ڈائمنڈس کو، پرلس کو، یہ سب چیزیں کہ چھوٹے چھوٹے پاچز بناتے تھے. پیسے والے لوگ پاچز بنا کے یہاں پہ ایک بیلٹ باندھتے تھے، پاچز میں رکھتے تھے. پورے وہ پیسے والوں کی نشانی ہوتی تھی، ان کی آئیڈینٹی ہوتی تھی کہ پیسے والا، اس کے پاچز پورے لگے ہوئے ڈائمنڈس اور پورا پرلس کو وہ کیری کرتے تھے. بھائی کو یہ فیل ہوا کہ شاید میرا 1 یا 2 پاچ ڈائمنڈ کے لحد میں گر گئے جب میں بہن کو اتارا. ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنی گریو کو بند کرنے کے بعد اوپن نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے انلیس کوئی جان پہ بات آ جائے، کوئی ایسا پرابلم ہو جائے. آپ کا، اب جس کی بھی تقلید میں ہے اس کے پوچھو اس کے وکیل کو کہ بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے، تو حاکم شرع جو ہے وہ اجازت دے تو آپ کھول سکتے. اس زمانے میں لوگ پراپرلی اپنے مولوی کو، جس کی بھی تقلید میں تھے، اس کو پراپرلی فالو کرتے تھے. آج کا زمانہ نہیں کہ ہر چیز پہ اعتراض، کہ وہ کیوں اور وہ کیوں. سب سے زیادہ اعتراض اس وقت ہوتا جب چاند کا مسئلہ آتا. اور مجھے حیرت ہے، میں تو دنیا میں ہر جگہ دیکھتا ہوں نا،
رمضان میں آسٹریلیا میں تھا، وہ لوگ چاند کے مسئلے میں سب سے زیادہ وہ گڑبڑ کر رہے تھے جو ایک دن بھی روزہ نہیں رکھے. میں صحیح بول رہا گا، ایک دن روزہ نہیں رکھے لیکن فکر عید کی ہے. اعتراض مرجع پہ کر رہے. میں مرجعیت پہ بولوں گا انشاءاللہ. آج شیعت کی پہچان ہماری مرجعیت ہے. اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے. جو اپنے مرجع کی عزت نہیں کرتا وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ پہلے مرجع کی عزت کرو پھر امام کی عزت کرنا. آج کی ٹاپک نہیں. تو سب لوگ پریشان یہ کہ اب کرے کیا. وہ بیٹا کہہ رہا، بھائی کہہ رہا میں کیا کروں، کیسے اوپن کروں، اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہیں گرے. اللہ دوستو یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ بہت بڑا ستار ہے، بہت بڑا ستار ہے. کیوں ہمارے پاس حکم ہے کہ نیچے کھول کے مت دیکھو؟ وائی دفن کیا آدھے گھنٹہ ہوا، کھول کے دیکھ لو، کیا فرق پڑتا. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ اتنا بڑا ستار ہے کہ اگر عذاب نیچے شروع ہو جائے تو بیٹا دیکھ سکتا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. اللہ اتنا ستار ہے کہ بند کر کے رکھتا ہے. ہمارا بھی اوپر حکم ہے کہ تم بھی بند رکھو، تم بھی مت کھولو اپنے مومن بھائی کی کوئی بات کو. یہ ٹاپک تو کل تک چلے گی یہی ٹاپک. اس لیے کہ اگر یہ ڈیزیز سے، یہ بیماری سے آج ہم بچ جائیں نا، بلیو می ہمارے گھروں کا ماحول وہ ہوگا جو امام علی چاہتا ہے. بلیو می ہر عورت، ہر مرد اگر یہ چیز اپنے ذہن میں لا لے کہ یہ چیز کو، یہ گفٹ کو ہم کو امام حسین کو یہ محرم میں دینا کہ I'm not going to talk about others. بات ہی نہیں کرنا کسی کے. پرابلم کیا ہے؟ ابھی میں واقعہ کو کمپلیٹ کرتا. پرابلم کیا ہے کہ یہ بولتے نہیں یار میں تو کچھ نہیں کرتا. کسی سے پوچھو آپ تم یہ کرتے ہو؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہو؟ بولتے نو میں نہیں کرتا. کوئی بولتا ہی نہیں. کرتے ہیں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کی بات کر رہا مارکیٹ میں. گلف میں ایک بات یہاں روک کے بول دیتا. میری پوری لائف گلف میں گزری. کویت میں 18 ایئرس تھا. میں نے بولا شاید پہلی مجلس. کویت میں ایک زمانے میں جب موبائلز نہیں تھے، صبح 9 بجے کے بعد آپ 9 بجے سے 1 بجے تک دن میں کسی کے بھی گھر پہ فون کرو، لائنیں نہیں ملتی تھی، ٹیلی فون فری تھا. آپ کسی کے گھر پہ لینڈ لائن پہ فون کرو، آپ بزی. کیوں؟ اس لیے کہ صبح میں ہسبینڈ چلے گئے 8 بجے 9 بجے، بچے 8 بجے اسکول چلے گئے. اب یہ لوگ آئیں گے دن میں 2 بجے، 2 آدمی کا کھانا بنانا ہے، لگے میں فون پہ. اب 3 گھنٹے اگر کوئی بات کرتا رہا تو کیا بات کرے گا؟ اس کے گھر میں کیا بنا، اس کے گھر میں کیا بنا، اس نے کیا کیا، وہ کیا پہن کے آیا. وہ اب میں بہت احتیاط سے پڑھا، آج 2nd 3rd ڈے ہے میرا. یہ پرابلم اسی لیے رسول نے کہا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھے تو کوئی بات ہی نہیں کرے، ذکر علی کرے. وہی سیڈ وائی کہ تم اس سے بچ جاؤ گے، یہ بیماری سے بچ جاؤ گے. تو بھائی نے جا کر شیخ سے پوچھا کہ شیخ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میری بہن کو جب میں لحد میں گریو میں اتار رہا تھا تو شاید 1 یا 2 پاؤچ نیچے گر گئے، کیا میں اوپن کروں لحد کر کے چیک کر لوں؟ تو شیخ نے کہا کہ کیا تم کو کنفرم ہے کہ وہیں گرے؟ اس نے کہا ہاں مجھے 100% کنفرم ہے، اس لیے کہ جب میں باڈی کو نیچے اتار رہا تھا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہیں گرے. تو کہا تم کہاں اترے تھے لحد میں؟ اس نے کہا میں سرانے اترا تھا، ان کے سر کی سائڈ میں. تو کہا اس جگہ سے اپنی خبر کو کھول کے دیکھ لو. پوری فیملی گئی گھر، یہ گیا تھا شیخ کے پاس، پورا مجمع چل گیا. 3 یا 4 گھنٹے گزرے، پلیز غور سے سنو، 3 to 4 hours گزرے بس. اس نے جا کر مغرب کا ہلکا وقت شروع ہو رہا، اندھیرا شروع ہو رہا. یہ گیا گریو یارڈ میں، پورا گریو یارڈ سناٹا، بالکل خاموشی، کوئی نہیں. بہن کی لحد پہ گیا، گریو پہ گیا، تازی خبر ہے، پانی پڑا ہوا ہے. اس نے جا کے غور سے سنو، ایک جملے کا ذمہ دار، اتنے بڑے بڑے علماء اس واقعے کو لکھ رہے. جا کے اوپر سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا،
سر کی سائڈ سے ہٹایا ہٹایا ہٹایا، اتنا ہٹایا کہ نیچے ایک سوراخ پڑ گیا. بس سوراخ پڑنا تھا، اندر سے ایک آگ کا زبردست آگ باہر آئی. اتنا پریشر تھا اس فائر کا، میں کوئی جوک نہیں کر رہا، آئی ایم سیریس. یہ اتنا عجیب واقعہ. آپ یہ ابھی میں آپ کو اس کو پروف دیتا کہ کوئی یہ نہیں بولے کہ یار کیسی آگ کا عذاب، ابھی آپ کو بتاتا اس کے بارے میں. اتنی زور سے پریشر آیا کہ وہ جو یوں کر رہا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹا، اور آگ باہر آ رہی، پورا پریشر کے ساتھ آگ باہر آ رہی. اس نے فوراً مٹھی ڈالا، ڈال کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. پکڑ کہ یہ کیا ہو گیا. 4 گھنٹے کے اندر 19 ایئرس اولڈ گرل، 19 سال کی لڑکی، 4 گھنٹے کے اندر یہ عذاب. پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. یہ بیماری اگر نہیں چھوڑو گے، میں جنرل بات کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں آپ کے لیے بول رہا، میں سب کے لیے بول رہا، گلوبل میسج دے رہا. میری مجلس پوری دنیا میں سنی جا رہی، گلوبل میسج ہے. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. یہ ڈیزیز اگر میں اب کیری کروں گا اپنے ساتھ تو میں امام کی آرمی کو جوائن ہی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو پریپیئر کر ہی نہیں سکتا. پریپریشن کیا ہے؟ پریپریشن یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، باڈی لی اچھے کپڑے بناؤ، اچھا ڈریس اپ کرو، یہ پریپریشن نہیں ہے. پریپریشن روحانی پریپریشن ہے. یہ پریپریشن نہیں ہے کہ میں گھر اچھا سجا لوں، کارپیٹس لگا دوں کہ امام آئے گا. نو، اندر سے روح تمہاری پاک ہونا. تو تم پریپیئر کر رہے اپنے آپ کو امام کو. ڈیلی میں شیو کر رہا، میں پریپریشن کر رہا ہوں امام کا. عورت ڈیلی بے پردہ پھر رہی، میں پریپریشن کر رہا ہوں امام کا. میں نامحرم سے ہاتھ ملا رہا، میں پریپریشن کر رہا ہوں امام کا. پھر میں دعا کر رہا کہ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. یو نو واٹ وی سے، یو نو واٹ وی سے ان دعائے فرج. روز یہاں پڑھتے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. ایک اور دعا ہے نا، الہی ازمن برا بر الخفا، مشہور دعا، امام کی بہترین دعا، ریکمنڈڈ دعا، موسٹ ریکمنڈڈ دعا ان غیبت کبرا. You know what we say? We say Assa, 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 Alajal, Alajal, Alajal. You know what does it mean? Assa کے معنی کیا ہے؟ Assa, Assa, Assa 3 دفعہ بولتے، 3 دفعہ بولتے Alajal, Alajal, Alajal. Assa کے معنی ہے right now, please come right now. You're calling your imam right now. ابھی اسی وقت. میں پریپیئر ہوں، میں تیار ہوں، میرے بچے تیار ہے، میرا گھر تیار ہے، میرا کاروبار تیار ہے، میرا بزنس تیار ہے. ہاں ہاں، سو ایزلی وی آر سیئنگ. میں یہ نہیں بولا کہ دعا مت پڑھو، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو. ضرور پڑھو دعا، موسٹ ریکمنڈڈ دعا. بٹ وی آر سیئنگ اسا اسا اسا. کتنی آسانی سے ٹپ آف دی ٹنگ سے بول رہے کہ مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. اللہ جل رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ. ہاؤ یو وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ. امام ہم کو دیکھ کے روتا ہے، روتا ہے، روتا ہے، رو کے بولتا ہے اتنی آسانی سے بول رہے آجو. تمہارے گھر اس قابل ہے، تمہاری زندگی اس قابل ہے، تم نے چھوڑا کیا میرے لیے؟ پریپریشن کتنا ہے؟ چلو 80% پریپریشن ہو گیا، فائن. کتنا ہے ہمارے پاس؟ یہ بیماری کو چھوڑو، اب جو بیماری کی میں بات کرنے جا رہا، یہ بیماری اس نے کہا، آگ کو دیکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا. And he said, اچھا میں پہلے بول دوں کہ یہ لڑکی کا کیریکٹر خراب نہیں تھا. ویری کلیئر، پہلے ہی بتا دیتا. کوئی غلط یہ نہیں سمجھے کہ اس کا کیریکٹر، نو نو نو. 19 ایئرز اولڈ گرل تھی، اس کا کیریکٹر بالکل اچھا تھا، کردار خراب نہیں تھا اس کا. اس کے 3 گناہ تھے. بعض کتابوں میں 5 ہے، بعض میں 3 ہے. آج میں ایک ہی بولوں گا یا 2 بول سکوں گا. گھڑی میرے سامنے، آدھے گھنٹے کی مجلس ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. یہی پرابلم ہے میرے ساتھ. ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑی سیکنڈز میں نہیں چلتی، منٹس میں چلنے لگتی. نکل گیا ٹائم، ابھی تو میں نے سٹارٹ ہی کیا. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اچھا اب اس کا پرابلم دیکھو کہ یہ اپنی ماں کو نہیں بول سکتا کہ ماں تیری بیٹی کے ساتھ یہ اندر خبر میں یہ عذاب آ رہا. باپ کو نہیں بول سکتا. اگر ماں کو بولے گی ماں ابھی مر جائے گی.
باپ کو معلوم ہوگا باپ مر جائے گا، باہر بولوں گا بدنامگی کتنی ہوگی، انسلٹ کتنی ہوگی، بھائیوں کو نہیں بول سکتا۔ یہ بندہ اتنا پرابلم میں، بڑا بھائی سیدھا اپنے روم میں جاتا، روم میں جا کے سر پیٹتا، وضو کرتا، شب نماز پڑھتا۔ ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں کہ اگر تم وہ اعمال کرو تو 5 دن 7 دن میں روح تمہارے خواب میں آتی۔ اب میں ممبر سے تو نہیں بولتا، مجلس کے بعد کوئی پوچھنا چاہ رہا تو بول دینا، لیکن لائن لگا کے نہیں آنا سامنے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم پڑھو اور آ جائے۔ ایک چیز یاد رکھو، آئی ایم ویری کلیئر، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم یہ عمل کرو رات میں تمہارا باپ، مرحوم باپ تمہارے خواب میں آ جائے۔ نو، روح امر ربی ہے۔ جب تک اللہ کی معصوم کی مرضی نہیں ہوتی، ماں بیٹے کے خواب میں نہیں آتی۔ آپ کو معصومین نے بتایا یہ کرو، ہو سکتا تمہارا باپ وادی برود میں، تو کیسا آئے گا؟ ہو سکتا معصوم بولے اجازت نہیں ہے ابھی، جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو۔ مرنے کے بعد روح امر ربی ہے، ادھر ادھر نہیں جاتی۔ لیکن کوئی آپ کا، لیکن معصومین نے کہا یہ عمل کرو، ہو سکتا خواب میں آ جائے، پاسبلٹی ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اب یہ جا کر شب نماز پڑھ کے زیارت، میں انشاءاللہ زیارت عاشورہ پہ اور شب نماز پہ بولوں گا کل یا پرسوں میں، ہو سکتا پرسوں بولوں کہ کیا چیز ہے۔ یہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے نماز شب اور زیارت عاشورہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ وہ انشاءاللہ کل، ہو سکتا پرسوں درسوں کے مجلس میں آ جائے، بہرحال آ جائے گا۔ اس نے کیا اور وہ عمل کیا، 3 مہینے تک کرتے رہا۔ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، 3 مہینے تک یہ عمل کیا اس نے کہ اللہ ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ میری بہن کو خواب میں بھیج دے۔ سو آئی آسک ہر کہ وہ گناہ کیا تھا کہ شاید میں اس کا کوئی کفارہ دے دوں کہ وہ یہ عذاب سے بچ جائے، شاید میں کوئی کفارہ دے دوں، پلیز اللہ، واسطے دے رہا۔ دعا کے لیے ایک لسٹ ہے پوری کہ کون سی دعا کس سے مانگنا، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو روز دعا کر رہا، شب نماز میں دعا کر رہا، عاشورہ کے بعد دعا کر رہا، زیارت جامعہ پڑھ کے دعا کر رہا کہ پلیز پروردگار میری بہن کو میرے خواب میں بھیج دے کہ میں اس کے لیے کوئی کام کر سکوں، اس کے لیے کوئی کفارہ۔ 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی۔ کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں، لیکن آج میں 20-25 منٹ میں ختم کر رہا۔ دوسری جگہ پہ ریسٹرکشن نہیں رہتے ٹائم کے، یہاں ریسٹرکشن ہے نا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا یہاں پہ۔ تو اس نے کہا خواب میں آئی بہن جیسی خواب میں آئی، اس نے بھائی نے پوچھا بہن آخر کون سا گناہ تھا تیرا، اتنے سخت عذاب میں پہلی رات کو 4 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا عذاب، واٹ یو ہیو ڈن، تو نے کیا کیا؟ اس نے 3 گناہ بتائے۔ میں پھر بول رہا آپ کو، اس کا کردار خراب نہیں تھا، کیریکٹر کی لڑکی تھی بہت۔ جو گناہ اس نے بتائے، اگر میں آپ کو بولوں گا تو آپ بولیں گے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہی نہیں ہے آج تو۔ If I say no، آپ ایزی لیں گے۔ آئی نو دنیا میں جہاں بھی یہ واقعہ پڑا، لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ گناہ کا اتنا عذاب، لیکن ریئلائز کرو کہ یہ گناہ سے اگر آج ہم بچ جائیں تو ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر ویسے ہوں گے جیسے امام چاہتا ہے۔ بلیو می، ویسے ہوں گے جیسے امام چاہتا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی بہن تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا بھائی پیسے والی ہے نا، کہتے یہ بھائی مجھے سب سے زیادہ مزہ میں انجوائے کرتی تھی اس وقت جب مجھے کوئی باہر کی نیوز آتی اور میں اس نیوز کو سپریڈ کرتی، چغلی جس کو بولتے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ آج کتنی کامن چیز ہے، وی ڈونٹ ریئلائز کہ واٹ آر وی ڈوئنگ۔ میں بہت آرام سے بول رہا، آج معاشرے میں، سوسائٹی میں کتنی کامن چیز ہے۔ آؤٹ آف 10 واٹس اپ 2 واٹس اپ تو اس کے رہتے میسیجز کے۔ اب میں افسوس سے بول رہا کہ میں کربلا ہم جا رہے، میں نے نیو یارک میں یہ جملہ بولا، اسی لیے یہاں بول کے بول رہا کہ کوئی مجلس نیو یارک کی سنا ہوا ہے تو یہ نہیں بولے کہ وہاں پہ بولے۔ میں نے نیو یارک میں جب گروپ جا رہا تھا 40 کی زیارت کے لیے،
تو میں نے پورے گروپ کو نیو یارک میں یہی بولا، شاہ نجف میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اتنے ماشاءاللہ لوگ 100 200 300 400 لوگ جا رہے، پوچھا ایڈوائز کرو مولانا کوئی چیز ایڈوائز کرو زیارت کے لیے، چہلم کے لیے. ہر آدمی پوچھ رہا، یہاں پہ بھی پوچھے کہ کیا ایڈوائز کرتے آپ. ہم واک کر رہے ہیں، دے آر ویری ایکسائٹڈ کہ ہم واک کر رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. سب سے بڑی عبادت ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں تمہاری زندگی بدل دے مولا حسین. مولا حسین کی طاقت بہت بڑی ہے، اتنا اجر ہے، اتنا ریوارڈ ہے واک کرنے کا نجف اشرف سے کربلا کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا اللہ دے گا. تمہاری زندگی ڈیسٹینی بدل دے گا خالی ایک واک میں. لیکن میں نے کہا اپنی واک کو سپوائل مت کرو. ڈونٹ سپوائل یور واک. 2.5 days یا 3 days تک تم واک کرو گے. نجف اشرف اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، کربلا کی زیارت نصیب کرے. نجف اشرف سے آلموسٹ 80 miles آپ چلتے ہوئے کلومیٹر چلتے ہوئے جا رہے. 2.5 days یا 3 دن جیسا بھی ہے ڈیپینڈ کرتا. میں نے کہا 3 دن سب کے پاس ٹیلی فونز رہیں گے، وائی فائی فری ہے. ارے کیا بول رہا ہوں میں. وہاں پہ وہ راستے میں وائی فائی فری دے رہے. میں نے یہ کہا کہ جب تم فون پہ وہاں بات نہیں کرنا، وہ واک میں کوئی گاسپ نہیں کرنا. اگر اس واک کو تم کو سپوائل کرنا ہے، شیطان پورے فورس کے ساتھ اگر تم نے واک کر لیا اور تمہاری واک ایکسپٹ ہو گئی، مولا حسین نے ایکسپٹ کر لیا، تو تمہاری تو جنت ہے، شیطان کی ڈیفیٹ ہے، تمہاری وکٹری ہے کہ تم نے شیطان کو شکست دی. لیکن ایک چیز یاد رکھو، اگر واک کرتے ہوئے گاسپ کر رہے، واک کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں، باتیں کریں، واک ہی کرنا ہے نا، 8 گھنٹے 9 گھنٹے واک کرنا ہے. کیا کریں گے؟ واک کرو، باتیں کرو. انڈیا سے فون آ رہا، پاکستان سے فون آ رہا، یورپ سے فون آ رہا، ادھر سے فون آ رہا، اور میں باتیں کرا. اچھا یہ ہوا، اچھا اس کے گھر میں کیا ہوا، اچھا وہ کیا ہوا. Why you want to know? Why? میں نے کہا don't spoil your walk. وہ واک ٹو پیراڈائز ہے، پیراڈائز کی واک ہے. وہ کتنی اچھی اتنی اچھی زیارت. اور میں یہ سمجھ رہا کہ میں تو زیارت اربعین کے لیے گیا، میں تو مولا حسین کو سلام کرنے گیا، اور میں گیا اور یہ کیا. یہ بیماری وہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے مزہ آتا تھا، یوز ٹو انجوائے. جب لوگ آ کے بتاتے تھے کہ یہ ایسا، وہ فوراً میں آگے بڑھا دیتی. اس وقت وہ بولی بڑھاتی، ٹیلی فون نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا. لیکن آج کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے گناہ کرو، مصلے پہ بیٹھ کے گناہ کرو. میری خواہش ہے. اچھا یہ بیماری زیادہ ہماری ماں بہنوں میں رہتی، لندن والوں میں نہیں رہتی. لیکن ایک بات بول رہا نہیں، یہ ڈیزیز ہے، کینسر ہے. کینسر ہے، تمہارے اعمال کو ایسا ختم کرے گی. وہ انجوائے کر رہی اس میں. آج بھی ہم انجوائے کرتے. اگر کوئی نیوز نہیں آئی تو میں خود فون کر کے پوچھ رہا بیک ہوم کہ بابا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. یہ سارے پھر نماز شب بیکار ہے، زیارت بیکار ہے. تمہارے اعمال کیسے ایکسپٹ کرے گا مولا حسین؟ وہ لڑکی یا وہ عورت یا وہ مرد یا وہ لڑکا امام کے لشکر میں شامل کیسے ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا، اتنا بڑا مجمع سٹینڈ مور میں عابد بغرامی کو آج اربعین کے عشرے میں سن رہا، میں پوچھتا آپ سے کہ یہ بتاؤ کیا سلمان نے کبھی ابو ذر کی غیبت کی؟ کربلا والوں نے کی؟ گوسپ کو سٹاپ کرو، سٹاپ دس گوسپ. زیادہ گوسپ کہاں ہوتی؟ مجلس کے بعد، کار پارک میں یا گاڑی میں واپس جاتے وقت فیملی کے ساتھ. اس نے یہ کہا، مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون نے یہ کہا، وہ خاتون نے یہ کہا، یا مرد بولتا کہ اس نے یہ کہا، اس نے. دیکھیں یا نہیں بولتا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہم بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ہمارے ڈائننگ ٹیبل کے ٹاکس کیا ہے؟ ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس کیا ہے؟ ہماری پارٹیز میں کیا ہے؟ ہم 1 سے 2 ملتے، 2 سے 4 ملتے، کیا بات کرتے؟ کوئی اس میں کریج کیسے پتا کرو؟ ہاؤ یو ہیو ٹو اسٹاپ دس. اگر اگزامپل دے رہا میں، یہ ریولیوشن یوتھ لے کر آنا، لڑکے لڑکیاں لے کے آنا، میں اب ان کو ایڈریس کر رہا. جتنا ینگ کراؤڈ مجھے سن رہا، یوتھ سن رہا، لڑکیاں، گرلز اینڈ بوائز، تم لاؤ انقلاب لندن میں. اگر میں اگر بول رہا، اف
تمہارے گھر میں ایک میل تو ساتھ لیتے ہو نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یا ڈنر لیتے یا لنچ لیتے یا بریک, کوئی ایک میل تو لیتے, موسٹ پرابلی ڈنر لیتے. دن بھر تو اسکول کالج سب چلے گئے, ایک کھانا تو ساتھ ماں باپ کے بیٹھتے ہو. جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو, اور ڈائننگ ٹیبل پہ اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ, یور مام اور یور ڈیڈ, اگر کسی کی بات کرے تو بچوں سے بول رہا, یوتھ کا بول رہا کہ تم لاؤ ریولوشن. کیا اگر تمہاری ماں تمہارا باپ بات کرے تو تم بہت پولائٹلی, چھوٹی وائس میں, ریسپیکٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ بولو اپنی ماں کو کہ مام پلیز چینج دا ٹاپک. پولائٹلی بولو, چھوٹی وائس میں بولو, ماں باپ کے سامنے آواز بڑی نہیں کرنا, ادب سے بولو, پیار سے بولو, محبت سے بولو کہ مام پلیز چینج دا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, اس کے بعد ماں ریئلائز کرے گی کہ یہ بچوں کو نہیں پسند ہے. گھر کا ماحول, گھر کا ایٹماسفیئر, اس کے بعد مجھے رائٹ ہے یہ کہنے کی اسا اسا اسا, مولا پلیز کم, پلیز کم, پلیز کم, I'm going to join your army, مولا, you come, I'm here. یہ کب بول سکتے ہیں؟ جب میرا گھر کا ماحول صحیح ہو جائے. ہم بچوں کو سکھا رہے کیا؟ میری اولاد سیکھ رہی کیا؟ میں دوستو, اتنی یہ بیماری ہے, مجھے یہاں کا تو نہیں معلوم, میں جگہ کا نام بھی نہیں بولوں گا. مثال کے طور پہ کسی نے ڈنر پہ بلایا, پہلے تو نہیں بلاتے, پھر بھی بول رہا بلایا نہیں, کسی نے کھانے پہ بلایا, مثال کے طور پہ 10 آدمی کو دعوت دی اس نے, وہ اس کی وائف بیچاری محنت کر کے کھانا بنائی, زبردست بیچاری, 3-4 کریز بنائی, گرم وارم فوڈ اس نے جو ہے سرو کیا ڈائننگ ٹیبل پہ. کھانا تو کھا لیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کھانا کھا کے باہر نکلے, باہر نکل کے ٹوتھ پک ہاتھ میں. یو نو واٹ ہی سیئنگ, ارے مولانا وہ جو کری تھی نہیں اس میں نمک کم تھا. جسٹ امیجن, آئی سیڈ یو ڈونٹ ہیو شیم. تم اس کے گھر کا کھانا کھا کے آ رہے, ٹیسٹ لیس تھا کھانا بٹ سیک اے ویری ٹیسٹی. وہ محنت کر کے بنائی تمہارے لیے, عورت بیچاری دن بھر محنت کر کے بنائی. کبھی کبھی تو ہوتا, محنت کر کے بنائی, اور تم اس کے گھر کی روٹی کھا کے باہر نکل کے اس کے کھانے کے بارے میں بول رہے. یہ کامن چیز ہے, ارے وہ کری اچھی نہیں تھی, وہ کری اچھی تھی. What do you mean? Say thank you یار, ایک تو بلایا, اس نے تو بلایا تم کو, جیسا بھی تھا شکر ادا کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مزے کا بنائیں. مزے کا بنائیں, اپنی وائف کو بولو نا, معلوم ہوتا. میں کچھ بول گیا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بولو نا وائف کو, پتہ چلتا. ایک سنوا دو, اس لیے میرے ساتھ خود واقعہ ہوا, میرے ساتھ تو بہت انسیڈنٹس ہوتے, اس لیے کہ بولنے والا مولوی ہوں نا, ڈرتا نہیں. تو میں جگہ کا نام بھی نہیں بول گا, یہ امریکہ کا واقعہ ہے. کھانے پہ گئے, ایک ویکنڈ تھا, سیٹرڈے تھا, 2 مجلسیں تھیں دن میں گھروں کی. ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں گیپ تھا, تو ایک بندے مومن نے کہا مولانا گیپ ہے نا, تو لیٹس گو ہوم, we'll have cup of tea, پھر اپن اس مجلس میں جائیں گے. I said okay, no problem, فری کی ٹی مل رہی, کافی مل رہی, کون نہیں جائے یار. تو یہاں پہ بھی پلا تو کوئی بھی پیتا ہے نا, ملتی نہیں وہ الگ بات ہے. تو ہم گئے کافی پینے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی وائف آئی, جو میرے ہوسٹ تھے ان کی وائف آئی. یہ اس نے کہا, یہ بندے مومن نے کہا کہ مولانا ہے اندر. تو she covered her head and she said, مولانا السلام علیکم, بہت اچھی مجلس پڑھتے, وہ سب تعریف کر کے اندر چلی. وہ آفس سے آئی تھی. تو اس نے کہا دیکھو مولانا ہے, ذرا پلیز کافی بنا دو. تو she turned and she said, see listen, یہ آپ کے مہمان ہیں, آپ بنائیے. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, کافی کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. بیچاری غریب کھانا بنا کے کھلائی, تم باہر نکل کے اس پہ کرٹیسائز کر رہے.
You're saying کہ یہ نمک کم تھا. Very bad. We have to see what are we doing. یہ لوگ کیا امام کے لشکر کو جوائن کر سکتے؟ وہاں پہ بھی جا کے غیبتیں کرو گے. امام کو ایسا آدمی نہیں چاہیے. امام کو وہ چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ ہو. مومن کی پہچان ٹرانسپیرنسی ہے. مومن کی پہچان نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تم ایلیگیشنز لگاؤ, بہتان باندھو. یہ تو پہلا گناہ تھا. اب آپ انصاف سے بولو, آج اگر کوئی بولتا ہے, کیا ہم یہ بولتے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا گناہ کرا؟ We don't say. یہ گناہ ہی نہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ خود انصاف سے بولو کہ اگر ہر گھر میں یہ بیماری سے انسان بچ جائے, ہر واٹس ایپ کلین ہو جائے کسی کے بارے میں آنے سے, تو پورا سماج کیسا ہو جائے گا؟ ایسا سماج ہوگا جیسا امام علی چاہتا, کلین. میں یہ نہیں بولتا کہ خدا نہ خاصہ لندن میں ہے, آئی ڈونٹ مین دیٹ, لیکن میں یہ بولا اگر ہے تو پلیز اسٹاپ اٹ. دوسری بات, اس کا دوسرا گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ تو آج ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہم. بلیو می, ممبر سے بول رہا. آج وہ گناہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں ہے ہی نہیں. If I say, آپ بولیں گے مولانا کیسے, how can we stop this? میں یہ نہیں بولتا کہ ہر گھر میں, I don't mean that. کئی ایسے گھر ہیں جو بچے ہوئے, still بچے ہوئے. کئی ایسے گھر ہیں جو بچے ہوئے, لیکن آج سب کانٹیننٹ میں پوری جگہ پہ یہ اتنا کامن ہے کہ اگر تم یہ گناہ نہیں کرتے تو بولتے یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے بہت. یہ گناہ آج آسان ہے. اس زمانے میں یہ گناہ صرف پیسے والے لوگ کرتے تھے, اس لیے کہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے یہ گناہ کرنا پڑتا تھا. ہر جگہ کامن نہیں تھا. آج آخری زمانے کے جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام, کئی کتابیں ہیں سائنس آف ری اپیرنس آف امام پہ. حیات القلوب علامہ مجلسی, علامہ طالب جوہری کی کتاب سائنس آف ری اپیرنس آف امام, نجم الحسن کراروی ان کی بک جو پاکستان میں انتقال ہوا, انڈیا کے تھے, 14 ستارے, اور بہار علامہ مجلسی. یہ ساری کتابوں میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے, اور ان ساری کتابوں میں یہ سائن موجود ہے کہ آخری زمانے میں یہ اوکلٹیشن میں یہ جو اوکلٹیشن چل رہا ہے غیبت کبریٰ کا, اس میں یہ کامن ہے, کامن ہوگا. آج ہماری شادی, آج ہماری گھر کی پارٹیز, ایون جب 9 ربیع الاول کی عید آ رہی اس میں یہ تو کامن ہو جاتا. میں 9 ربیع الاول انڈیا لکھنؤ میں کرتا ہوں, تو مجھ سے وہاں پہ کہا مولانا یہ سوکھی عید کیسی, گیلی عید اچھی رہتی, جیسا سوکھی نیاز گیلی نیاز ہے نا. تو یہ اتنا کامن ہے ہر گھر میں, لیکن میں اس کو چھیڑا نہیں. اب آپ سوچتے رہو آج رات بھر, 10 منٹ میرے پاس ہے, مکھی بھائی بیٹھے ہوئے, 9:15 میں مجھے اتر جانا ہے مصائب کے ساتھ. میں جو گناہ ہیں وہ کل بولوں گا انشاءاللہ. اس لیے نہیں بولوں گا کہ میرے پاس ٹائم نکل گیا, میں بولنا چاہ رہا تھا, لیکن رات بھر سوچو وہ ہوگا کیا. تو تھوڑا ڈر تو اللہ کا پیدا ہوگا نا. اللہ سے ڈرو, وہ امام سے بھی ڈرتا, گناہ نہیں کرتا. بس I'm really thankful. 50 منٹس کی مجلس ہوگی, 10 منٹس مصائب کے لیے ہے, مجلس ختم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ریئلی تھینکفل ٹو یو آل. کتنا بڑا مجمع عشرہ اربعین میں. کل تو مجلس میرے خیال سے جلدی ہے, 5 بجے, 4:30 5 بجے. آپ ان کی ویب سائٹ دیکھ لیں, مجھے کریکٹ ٹائم نہیں معلوم, میں بول دوں گا, آپ بولیں گے یہ ٹائم پہ تھوڑی. تو جو بھی ٹائم ہے کل دیکھ لیں ویب سائٹ دیکھ کے. کل کی مجلس ارلی ہے, تو یو نو بیٹر دین می, تو کل مجلس انشاءاللہ ٹائم پہ ہوگی. بہرحال
کل کے مجلس میں 2 گناہ رکھتا ہوں، آج 1 گناہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ 3 گناہ سے اگر انسان بچ جائے تو وہ امام کے لشکر میں کم از کم 1 سٹیپ آگے بڑھ سکتا. یہ عرصے میں اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو کم از کم ہم امام سے کلوز ہو سکتے ہیں. بس دوستوں، اسلام اتنا امپورٹنٹ ریلیجن ہے کہ اس ریلیجن کے خاطر مولا حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا. آسان بات نہیں دوستو، آسان بات نہیں. علی اکبر جیسا بیٹا جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا، یہ وہ شہزادہ ہے، یہ وہ حسین کا بیٹا ہے کہ جس کی شہادت کے بعد مولا حسین ختم ہو گئے. انڈیا میں ایک پوئٹ تھا بیفور پارٹیشن، اس شاعر نے ایک نوحہ لکھا، نوحے کا پہلا مصرع لکھا، پہلا سنٹنس. اس نے امام حسین کا بین لکھا. کیا لکھا؟ کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. کتنا عجیب جملہ ہے، نہیں کتنا عجیب. تکلف سے نہیں رونا، اشرح اربعین ہے، اشرح اربعین ہے. کہا مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. یہ سوچا، لکھا، لکھ کے پین کو بند کر دیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. حسین کے لیے مولا عباس کا غم بھی بہت، حسین کے لیے قاسم و محمد کا غم بھی تھا، لیکن میں نے علی اکبر کے لیے صرف کیوں لکھا؟ پوئٹ نے لکھا، ایک ہی لائن لکھی، بند کر دیا. رات میں سو گیا، خواب میں مولا حسین آ گئے. امام حسین خواب میں آئے، آ کے کہتے ہیں کہ شاعر، اے پوئٹ، تو نے نوحے کو کمپلیٹ کیا. اس نے کہا مولا میں یہ سمجھ رہا شاید میں نے غلط لکھا، آپ کے لیے سب کا غم بڑا تھا. حسین نے کہا بے شک ہر کا غم بڑا تھا، لیکن حسین نے پلٹ کے کہا کہ شاعر مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. دوستو، اتنا بڑا غم ہے کہ عاشورے کے دن صبح سے مولا حسین جب بھی میدان میں جاتے تو ہمیشہ مولا عباس اور علی اکبر ساتھ ساتھ رہتے تھے. حسین قاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں، حسین کو اکیلے جانے نہیں دیا. آن محمد کی میت اٹھائی تو عباس اور علی اکبر ساتھ تھے. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو علی اکبر ساتھ ساتھ تھے. جب اصل ضرورت تھی کوئی سہارا دے حسین کو، جب علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام، بس یہ کہنا تھا. لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے کہا لیلا شکر کرو، قربانی قبول ہو گئی. اب جو میدان میں گئے تو ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین جا رہا تھا. بار بار یہ کہہ رہے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کدھر ہے؟ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو. آج ایسا پرساد ہو کہ لیلا کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم ہوا سٹینڈ مور میں، میرے بچے کا پرسا ملا مجھے سٹینڈ مور میں. عزیزوں، جب حسین کا عالم یہ تھا کہ بار بار اٹھتے تھے، زمین پہ گر جاتے تھے. جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. عزیزوں، حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا. حسین نے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا ہے. علی اکبر جواب دو، باپ آیا. جواب نہیں ملا، شانے کو ہلایا. حسین کی مظلومیت بڑی. علی اکبر کے بازو لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرے بازو برابر کا بیٹا ہے. حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے. حسین نے ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. عزیزوں، حسین نے زور دے کر ہٹایا تو دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی ہے. عزیزوں، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. آستین کو الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی. بس میں نے مجلس ختم کر دی، میں نے مجلس ختم کر دی.
اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت 2 منٹ میں سن لو جس نے علی اکبر کو 18 سال پالا تھا۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا، لیلا اونٹ کی بلندی پر ہے، اونٹ سے لیلا نے دیکھا کہ حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ لیلا نے اونٹ کی بلندی سے کہا میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں ہے، آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ مولا عزیزو، جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے، ایک ایسی ایریے سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیبیاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، اور سارے سر کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے، علی اصغر کے، ان سروں کے بیچ میں جب اس عورتوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں ختم کر رہا مجلس۔ جب علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ساری عورتیں ایسے دیکھنے لگی۔ ایک عورت باہر آئی، وہ گروپ میں سے آ کے جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا اس کے قریب کھڑے ہو کے غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ سب نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس عورت نے کہا کہ پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ رہے۔ لیلا نے کہا یہ بد دعا تو کیوں دے رہی؟ کہا میں یہ بد دعا نہیں دے رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا بیٹا تھا، شادی کے ارمان تھے، علی اکبر کا لاشا آیا۔ پروردگار شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ جو زیارات پہ گئے ہیں اللہ ان کی زیارات کو قبول فرما لے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ ہم کو مولا کائنات کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ جو جو بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ان کو دور کر دے۔ ہر آنے والی بیماری سے ہم کو بچا۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین اور مومنات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔